بہرحال تو یہاں فرمایا اللہ نے کہ تمہارے لیے تمہاری جیسی ہم نے بیویاں دی، اور پھر وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً، پھر تمہارے جوڑے جب ہوئے تو تمہارے بچے بھی پیدا ہوئے، تم پوتے والے بھی بنے، پوتی والے بھی بنے، ناتی والے بھی بنے، نتنی والے بھی بنے۔ ہم نے تم کو تمام نعمتوں سے نوازا۔ تو یہ ذریات کا جو سلسلہ ہے، جو یہ رشتے ہم نے بنائے ہیں، تو ان رشتوں میں اگر تم غور کرتے تب بھی ہم تم کو دکھائی پڑ جاتے، تب بھی ہم تمہیں دکھائی پڑ جاتے کہ ہم نے تم کو کتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اولاد کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، جنہیں اولاد نہیں ہے ان سے جا کے معلوم کری، ان کا حال پتہ کی کہ اللہ نے اولاد سے نوازا ہے۔ کچھ اس کے لیے الگ سے ہم نے کوشش نہیں کی، الگ سے کچھ خاص وظیفہ نہیں پڑا، اللہ نے یوں ہی دے دیا، بچے بھی دے دیا، بچیاں بھی دے دیا۔ تو اللہ کی نعمت ہے جن کو بچے نہیں ہیں، جن کے بالکل بچیاں نہیں ہیں، جن کی بچیاں ہیں بچے نہیں، جن کو بچے ہیں بچیاں نہیں ہیں۔ لوگ پریشان ہیں؟ نہیں پریشان، لوگ پریشان ہوتے رہتے، دعائیں مانگتے رہتے، کوشش کرتے رہتے۔ تو ہم کو اللہ نے ان سب نعمتوں سے نوازا، تو فرمایا اگر تمہیں یہ نعمتیں ملی ہوئی، اب اس مالک کی تم قدر کرنا سیکھو، اس مالک کے حکم کے مطابق چلنا سیکھو۔ اور ہوتا یہ ہے کہ نعمت جو مالک دیتا ہے، اس منعم کا خیال کرتے ہوئے نعمت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے بیوی دی، پاکیزہ رشتہ عنایت فرمایا، تو اب اس پاکیزگی پہ حرف نہیں آنے دینا چاہیے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ خواتین کو بے پردہ کر دینا یا بیوی بنانے کا طریقہ جو اللہ نے کتنا آسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سہل فرمایا کہ جانبین سے بات طے ہو جائے، نکاح ہو جائے، بس ایک دوسرے کے لیے پھر قریبی ہو گئے، ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے۔ مودۃ و رحمہ فرمایا کہ ہم ان دونوں کے درمیان میں خوب محبت پیدا فرما دیتے ہیں، ایک دوسرے پر جان فدا کرنے کا جذبہ پیدا فرما دیتے ہیں نکاح کی برکت سے، نکاح کی برکت سے۔ تو نکاح کتنا آسان شریعت نے رکھا۔ آج شادیوں کا موسم چل رہا ہے، دیکھیں شادی کے نام پر کتنی فضول خرچیاں، فضول کام۔ اب تو لگتا ہے لوگ سمجھنے کو ہی تیار نہیں، جانتے ہوئے لوگ بیوقوفیاں کر رہے ہیں، سمجھتے ہوئے لوگ بیوقوفیاں کر رہے ہیں۔ شریعت نے تو شادی کو بہت ہی آسان رکھا ہے، لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آتی، بات بتائی جاتی رہتی ہے۔ اب آپ حضرات ہی بیٹھے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں، لیکن جب شادی گھر پہ ہوگی تو پھر سب بات بھول جائیے، کسی کو بھی بات یاد نہیں رہتی۔ شریعت نے جن چیزوں کے سلسلے میں جو باتیں ارشاد فرمائی، ایک دم واللہ کہتا ہوں یہ بات اس میں بڑی آسانی ہے، آپ مانیے تو، آپ کوشش تو کیجئے، پھر دیکھیے کتنی آسانیاں ہیں۔ لیکن لوگ ہیں باتیں تو سب خوب گردن گھما گھما کے ہلا ہلا کے سنتے ہیں، لیکن جب عمل کا نمبر آتا ہے سب لوگ بھول جاتے ہیں، سب لوگ کیا ہے بھول جاتے ہیں۔ اگر جو لوگ ہم بیٹھے ہیں اتنے ہی لوگ عمل کر لیں، تو جو لوگ بات سن رہے ہیں، جن تک بات جا رہی وہی اگر یہ سوچ لیں نہیں ہم کو صرف کرنا ہے، اور گھر میں کوئی کیا کہ نہیں کیا، ابا ہم سے پہلے کیے تھے کہ نہیں کیے تھے، بھیا ہمارے کیے تھے کہ نہیں کیے تھے، اس سے نہیں ہم کو کرنا ہے، ہم کو کرنا ہے۔ اگر یہ بات سوچ لی جائے تو ایک بڑا طبقہ آسانیوں میں ہو سکتا ہے، لیکن لوگ خود پریشانی مول لے لیتے ہیں، شادی بیاہ کے نام پر مقروض ہو جاتے ہیں، قرضے لے لیتے ہیں،